لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اپنے اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے اللہ تمہارے رزق میں برکتیں عطا کر دے گا، نعمتوں کی اللہ فراوانیاں کر دے گا، نعمتوں کی بہتات ہوگی اور ہوگی اس کی رحمت اور اس کے فضل والی۔ ورنہ تو قرآن نے کیا کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اولاد یہ فتنہ ہے، ہلاک المتنطعون، مالدار لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، جس نے اللہ کے راستے میں بہا دیا وہی بچے گا، دوسرا نہیں بچے گا۔ اللہ فرماتا ہے کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق، واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاکیزہ شہر میں رہو، تمہارا رب تمہاری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر کرنے والا ہے۔ اپنے گناہوں پہ شرمندگی، اپنے گناہوں پہ ندامت جب اختیار کرو گے تمہارا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ انہوں نے کیا کیا، فَأَعْرَضُوا، انہوں نے کہا یہ دو باغ ہمارے آس پاس لگے ہوئے ہیں، وہ پھل دے رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم نے نہیں کھانا تو کس نے کھانا ہے، کہاں جائیں گے یہ پھل، یہ ہمارے لیے ہی تو ہیں باغات۔ اپنے اللہ کی نافرمانی کی، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ اللہ رب العزت نے جب شکر گزاری نہیں کی، ناقدری کی، اپنے اللہ کی باتوں سے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا، اپنے رب سے بیگانے ہو کے زندگی گزارنا شروع کر دی، فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کر لیا، اپنے رب کے احکامات کو نہیں مانا، اپنے مالک کی قدر نہیں کی، اپنے رب کے حکموں سے بے رخی اختیار کر لی۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ہمیں کوئی افواج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک پانی کا ریلا آیا ان درختوں کے اندر سے گزر کے ہی صرف گیا ہے، سارے کے سارے باغات کا پھل بد ذائقہ ہو چکا ہے، کڑوا ہو چکا ہے، کھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی قوم نہ شکری نہ قدری کرتی ہے ہم ان کے ساتھ پھر یہ سلوک کر دیں، ان سے نعمتوں کو واپس لے لیا جاتا ہے، ان سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو اپنے اللہ کی ناقدری، اپنے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے میں رب تمہارے لیے نعمتوں کی اور فراوانیاں کر دوں گا۔ اور پھر آپ اندازہ کریں اللہ کیسے نعمتوں میں زیادتی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ اپنے ابراہیم کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے بیٹا دے دیا، مل گیا بیٹا، فبشرناہ بغلام حلیم، حلم والے بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ اب بیٹا ملا، اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے لگے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، اے اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو بڑھاپے کے عالم میں تو نے بیٹا عطا کیا۔ جب بڑھاپے کی سفیدی کی چاندنی چھا جائے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تو اولاد کے سلسلے ہی ختم ہو چکے ہیں، اب تو وہ عمر ہی نہیں جس عمر میں اولاد مل سکے۔ اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اے اللہ تو نے بڑھاپے میں اپنے ابراہیم کو اسماعیل عطا کیا اور اسماعیل کے ساتھ ساتھ اللہ تو نے مجھے اسحاق عطا کر دیا، اس پر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے ابراہیم نے میرا شکر ادا کیا۔ 20ویں پارے میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو شکریہ کے بدلہ میں دنیا میں دیا تھا، انہوں نے ایک بیٹا مانگا، ہم نے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے اسحاق بھی دیا، یعقوب بھی دیا،
اور پھر کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اے میرے ابراہیم جتنے نبی آئیں گے سارے نبی آپ کی اولاد سے پیدا کروں گا، حتیٰ کہ آخر الزمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو میرے ابراہیم وہ بھی آپ کی اولاد سے آئیں گے۔ اتنی اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ رب اس قدر اپنے بندوں کو شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے فراوانیاں عطا کرتے ہیں جو لوگ اپنے اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں۔ اس قدر شکر گزاری۔ اور حجاج بن یوسف کے پاس ایک بندہ لایا گیا، حجاج بن یوسف نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا ہوا تھا۔ قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں نماز پڑھ لوں، آپ اسے لے جاؤ عشاء کا، اب صبح اس پہ جو ہے نا وہ تلوار چلائیں گے۔ لے گئے۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں میں اس کو گھر لے گیا، جب میں نے اس کو گھر جا کے بٹھایا تو مجھے کہنے لگا میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، اگر مجھے اجازت دو تو میں امانتیں واپس کر رہا ہوں۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں اب تو تجھے ساری امانتیں یاد آئیں گی، آپ کو پتہ ہے موت نظر آ رہی ہے۔ کہنے لگا میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں واپس آؤں گا۔ بڑا اصرار کیا۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں اس کا اصرار میرے انکار پہ غالب رہا، میں نے اسے اجازت دے دی جاؤ جا کے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ اس نے واپس آنا نہیں، اور حجاج بن یوسف سخت طبیعت کا انسان ہے، صفاق آدمی ہے، اب پتہ نہیں وہ میرا حال کیا کرے گا۔ صبح کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے گھر آیا، قرآن پکڑا، قرآن کی تلاوت کرنی شروع کی، ساتھ ساتھ اپنے اللہ کی منتیں کر رہا ہوں یا اللہ کہیں حجاج کے جو ہے نا وہ حجاج بن یوسف کے دربار میں میری کلاس ہی نہ لگ جائے، مجھے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ کہتے ہیں ابھی میں قرآن پڑھنا شروع کیا، قرئ الباب، دروازہ کھٹک رہا ہے، باہر گیا، پوچھا من انتا، کون ہو؟ کہا میں وہی ہوں جو رات آپ سے اجازت لے کے گیا تھا، واپس آیا۔ بڑے حیران ہوا، بڑا راضی ہوا، اندر داخل ہوا، بیٹھا، ٹائم ہوا، عدالت لگی، حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیا گیا۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں میں نے سارا رات کا واقعہ حجاج بن یوسف کے سامنے رکھا، فنظرہ، حجاج بن یوسف نے اس کے سر سے لے کر پاؤں تک نظر ماری اور مجھے کہنے لگا اس کو میں نے قتل نہیں کرنا، آپ اس کو لے جاؤ اپنا غلام بنا لو۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں میں نے اس کو ساتھ لیا، باہر نکلا اور میں نے اسے کہا جو انت حر لوجہ اللہ، میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ جب اس کو آزادی ملی تو اتنے کلمات کہتا ہوا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کہا؟ آپ اندازہ کریں یہ اتنے عظیم الفاظ ہیں، اللہ کریم نے اپنی سب سے مقدس اور پاکیزہ کتاب کی ابتدا ان کلمات سے کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے اپنے رب کا شکریہ ادا کر، تجھے رب نے قرآن عطا کیا ہے۔ الحمدللہ، اتنے الفاظ کہے اور چلا گیا۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، تکلیف بھی ہوئی، یار اتنی بڑی آزمائش میں یہ پڑا ہوا تھا اور اب اس کو آزاد کیا ہے، اس کا حق تو بنتا تھا جاتے جاتے میرا بھی شکریہ ادا کر لیتا، جاتے دعائی دے جاتا، آپ کا بھی بھائی بہت شکر گزار ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے بڑا میرا جو ہے نا وہ میرے ساتھ اچھا رویہ، اچھا اخلاق، حسن اخلاق، اچھا سلوک آپ نے میرے ساتھ کیا، اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ کا مشکور ہوں۔ لیکن کوئی کلمہ نہیں کہا، فوراً چلا گیا، الحمدللہ رب العالمین کے کلمات پڑھتا ہوا نکل گیا، چلا گیا۔ قتیبہ بن مسلم کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے، وہ دیہاتی آدمی تھا، دیہات کے لوگوں کی ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں، ایسے مزاج ہوتے ہیں، پھر کیا ہوا اگر اس نے کچھ بھی نہیں، اس نے شکریہ کے الفاظ نہیں کہے تو پھر کیا ہوا، کوئی بات نہیں، میں نے اپنے اللہ سے اجر لینا ہے۔ پھر بندہ اپنے اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے، میں نے اپنے اللہ سے اجر لینا ہے، ایسی باتیں کر کے میں نے اپنے آپ کو مطمئن کیا۔
اور ابھی کچھ دن ہی گزرے پھر وہ بندہ میرے دروازے پہ آیا، میرے دروازے پہ آ کہتا ہے یا ہذا جزاک اللہ انی افضل الجزاء، اے قتیبہ بن مسلم اللہ آپ کو افضل ترین جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا تھا، اللہ آپ کو اس کے عوض میں دنیا آخرت کی اللہ آپ کو بلائیاں عطا فرما دے، اللہ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتیں آپ کے قدموں میں سمیٹ دے، آپ نے میرے ساتھ اس قدر اچھا اور خوبصورت سلوک کیا تھا۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں میں نے اس کے الفاظ سن کے خوشی مجھے بڑی ہوئی، لیکن اس پہ حیرانی بھی ہوئی۔ پھر میں نے اسے کہا بھائی آپ نے اس دن تو میرے لیے کوئی دعائیہ کلمہ بھی نہیں کہا، نہ کوئی شکریہ کا کلمہ کہا ہے، اتنے دنوں کے بعد دوبارہ یہ الفاظ کہنے کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا قتیبہ بن مسلم جس دن سے میں نے اس کلمہ پڑھا ہے، جس دن سے میں مسلمان ہوا ہوں، عقیدہ توحید پہ کار بند ہوا ہوں، اللہ کی قسم لن اشرک بحمد اللہ احدا، آج تک میں نے اپنی زندگی میں اپنے رب کی شکر گزاری میں کائنات کے کسی انسان کو شریک نہیں کیا، اپنے رب کی شکر گزاری میں کائنات کے کسی انسان کو آج تک شریک نہیں کیا۔ اس دن بھی میں نے سب سے پہلے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا ہے، جس رب نے حجاج بن یوسف کی تلوار سے مجھے بچایا، اور میرے رب نے آپ کے دل کو میرے لیے نرم کیا، میرے اللہ نے مجھے موت کے منہ سے نکالا، میں نے سب سے پہلے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا ہے، اور اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اب میں آپ کے دروازے پہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا، کیونکہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزاری نہیں کرتا وہ اپنے رب کی شکر گزاری کیسے کر سکتا ہے؟ اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر آپ اللہ سے نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنا چاہتے ہیں، اگر رزق میں برکتیں، فراوانیاں، اولاد اچھی ہو، نیک ہو، فرما بردار ہو، اور اللہ انہیں رزق وافر دے، حلال دے، پاکیزہ دے، طیب دے، تو اس کے لیے اپنے رب کا جتنا بڑا شکر گزار بندہ بن جائے گا، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اتنی ہی نعمتوں کی فراوانیاں آئیں گی، جتنا بڑا شکر گزار ہوگا اتنی ہی آسانیاں ہوں گی، جتنا بڑا شکر گزار ہوگا اتنا ہی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے اللہ اسے محفوظ کر لے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔